میری اور آپ کی بات اگر ہو رہی ہو، ایک مومن سے کہے کہ آپ میرے نزدیک آئیے، مجھے آپ سے بات کرنا ہے، تو اگر ایک مومن نزدیک ہے تو جو مومن دور ہے اس کو قریب آنا چاہیے. ایسے ہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قربتاً الی اللہ کا جملہ ادا کر رہے ہوں اور پھر اس بات کو سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ آخر کون سی رکاوٹ ہے؟ وہ خدا تو اقرب ہے، اس کا مطلب دور وہ نہیں ہے، دور ہم ہو چکے ہیں خدا سے. اور ایک سخت سا جملہ ہے، پورا عنوان تو ایک یقیناً بہت ثقیل عنوان اس کا ہوتا ہے، خالی اشارہ کرتے ہوئے کہ مسلسل ہر عمل صالح میں انسان کی یہ نیت قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے لیے پوچھتا ہوں، کیا ہم 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، خدا سے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہر عمل میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، یعنی اگر پیدل بھی چلتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، پیدل بھی چلتے کہیں تو پہنچتے، کہیں تو پہنچتے. اگر اپنے مقام پر کھڑے ہوئے ساری عبادتوں کے بعد قربتاً الی اللہ کہتے 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 زمانہ بیت گیا، اور اگر اسی مقام پہ کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہے چلے ہی نہیں ہیں. تو زبان سے کہتا رہے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، میں پاکستان جا رہا ہوں، پاکستان جا رہا ہوں، قسم بخدا اتنی تسبیح پڑھے اس جملے کی کہ تسبیحات ختم ہو جائیں، مگر پاکستان نہیں پہنچے گا. چلیے شاید لفظ پاکستان کو نکال دیا جائے، چلیے کسی اور ملک کا نام لے لیجئے کہ جی میں کربلا پہنچ رہا ہوں، میں کربلا جاتا ہوں، کربلا جاتا ہوں، کربلا جاتا ہوں. پوری تسبیحات پڑھ لے اور وہیں پر کھڑے کھڑے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائے، مجھے بتائیے پہنچے گا؟ شاید کوئی تعویذ آپ دے دو، پہنچ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عقل کہتی ہے نہیں پہنچے، عقل کہتی ہے نہیں پہنچے گا جب تک کہ فزیکلی طور پر جانے کی کوشش نہ کرے. چاہے پیدل جاتا ہو، یہ بائی روڈ جس کو کہنا چاہیے سڑک جاتا ہو، مگر یہ جہاز جاتا ہو، مگر یہ شپ جاتا ہو، جب تک کوشش نہیں کرے گا تب تک پہنچے گا نہیں. یہ قربتاً الی اللہ سے مجالس سرکار سید الشہداء کا پیغام کہ آج سے 10 سال پہلے میں نے مجلس سنی تھی، اگر آج 10 سال کے بعد بھی میرا مقام معرفت حسین وہیں پر رکا ہوا ہے تو میں نے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا. ہیں تو بہت سی باتیں مشکل. چلیے مثال امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے. سوال کیا راوی نے مولا سے، مولا یہ نمازیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ایک جیسی ہیں، ایک جیسی نمازیں ہیں، 2 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، یہ ان کو ریپیٹ کرنے سے انسان کس طرح قدم آگے بڑھائے گا؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر نمازیں الگ الگ ہوتی، کبھی 2 رکعت ہوتی، اس میں سورہ بقرہ ہوتا، یا سورہ انا اعطیناک الکوثر سے شروع کرتے، پہلے چھوٹی سورہ پڑھتے، پھر بڑی، پھر درمیانی، اور الی آخر، کہیں تو آگے بڑھتے. یہ روز وہی نماز ریپیٹ کرتے ہیں، سیم، بالکل سیم، کوئی تبدیلی نہیں نماز کے اندر. قسم بخدا آج سے 40 سال پہلے بھی 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں. کوئی تبدیلی آئی؟ امام نے بڑا اچھا جواب دیا، ارشاد فرمایا سنو، کبھی درجات دیکھے ہیں؟ سیڑھیاں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، سیڑھیوں کا ہر اسٹیپ
دوسرے اسٹیپ کے برابر ہوتا ہے، لیکن جب انسان اس کو عبور کرتا ہے تو اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اگر تم معرفت میں آگے بڑھو گے تو خدا کے قریب صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور مثال دیتا ہوں، تو امام کے الفاظ سے اپنی مثال لے لیجئے۔ السبحۃ یا السبحۃ یا سبحۃ تسبیح، کاؤنٹر۔ جب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو دانے سے برابر برابر ہوتے ہیں۔ یہ 33 دانے ایک دوسرے کے برابر ہیں، لیکن جب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ پورے 100 دانوں پر ذکر خدا مکمل کر چکے ہوتے ہیں، تو کہیں سے چلتے ہیں تو کہیں پہنچتے ہیں۔ جب کہیں سے چلیں گے ہی نہیں تو پہنچیں گے کہاں پر؟ اب اگر وہاں تک پہنچ گئے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آئیے آج منزل تمہید پر اپنے ان جملات کے ساتھ لفظ ظلم پر بات شروع کرتے ہیں۔ لفظ ظلم ایک اتنا معروف لفظ ہے کہ اس سے سب واقف ہیں، بچہ بچہ واقف ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا جو فرش حسین پر آتا بھی ہو اسے ظلم کی تعریف معلوم نہ ہو؟ کچھ اور معلوم ہو کہ نہ ہو، مگر ظلم کی تعریف سے معلوم ہوگی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم ایک منکر ہے، منکرات میں سے ایک منکر ہے، اور سب سے زیادہ جو خدا کو ناپسند ہے وہ ظلم ہے۔ حتیٰ کہ شاید وہ روایت جو بار بار پیش کی جاتی ہے اس کا پس منظر کیا، اس کا پیش منظر کیا، یہ الگ موضوع ہے، مگر لوگ اسے بغیر پس منظر اور پیش منظر کے پیش تو کر دیتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو کیا یہ فرمان پیش کرنے والے کو آپ روک سکتے ہیں؟ یہ فرمان پیش کر رہے مولا کا، آپ کو پتا بھی ہے کہ مولا نے بارے میں فرمایا تھا؟ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں، کچھ تعبیرات کل بیان ہو رہی تھیں۔ کیا ظلم ہے کہ باپ کیا ہے اور بیٹا کیا ہو گیا، بیٹے نے کیا باپ کو ایسا ورغلا دیا۔ بہت ڈر لگتا ہے کبھی کبھی مثالیں بیان کرتے ہوئے، لوگ آج پریشان اس سے نہیں ہیں جو بچہ ابھی نابالغ ہے۔ لوگ پریشان کب ہیں؟ جبکہ بچے نے منزل بلوغ پہ قدم رکھا، اس کے سوالات شروع ہوئے اور ماں باپ کے پاس جواب نہیں ہے، یا اس کی تعلیم پر اتنی توجہ دی کہ اس کو فرش اعضاء پہ آنے کا وقت نہیں ہے، وہ مجلسیں سننے کے لیے روادار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، شاید اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کے درمیان بیان بھی کیا ہے، کچھ سابق علماء باتیں بیان کر گئے، ٹھیک ہے اپنے مقام پر، لیکن ایک چھوٹی سی مثال ایک صاحب بیان کر رہے تھے، میں کیا کروں، امریکہ سے آیا ہوا تھا بیٹا پاکستان میں، 30 سال کے بعد اسے اپنے ساتھ لے گئے مجلس کے لیے، اور جب مجلس میں مسائل ہو رہے تھے اور خطیب نے مجلس پڑھتے پڑھتے اردو زبان میں ایک جملہ محاورتاً کہہ دیا کہ مولا کی غربت ایسی تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہتے تھے جیسے کہ دریا رواں ہو جائے۔ ان کے الفاظ تو کچھ اور تھے، ایسے پرنالے سے پانی بہتا ہے۔ اب وہ ایک سامعین کے لیے تو بات سمجھ میں والی تھی کہ یہ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے، نہ کہ اس کو کوئی میزاب کوئی پرنالہ ذہن میں لائیے گا پھر پانی کیسے بہتا ہے سوچئے گا، لیکن وہ باہر سے آنے والا اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں آئندہ مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئندہ یہ کیا بات کر دی؟ کتنا آدمی رو سکتا، اتنا آنسو بنتے کہاں ہیں؟ میڈیکلی طور پر اتنے آنسو نہیں بن سکتے کہ انسان اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں سے نلکے کھول دیے جائیں پانی کے۔ یہ تمام باتیں مثال دے رہا ہوں صرف۔ تو آئیے، جیسے مثال
کل عبداللہ ابن زبیر کے عنوان سے تھی، آج ایک اور شخصیت کا نام بھی ہے، اور یہ تاریخ کی ان شخصیات کا اشارہ کہ جنہوں نے بہت بڑی سعادت سے محرومی اختیار کر لی۔ مغیرۃ ابن شعبۃ، یہ مغیرہ ابن شعبہ یا شعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخ کا ایسا کردار ہے کہ جو دیندار قسم کا ایک شخص ہے، اور جب معصوم کے زمانے حکومت کا آغاز ہوتا ہے تو یہ مولا کو مشورے دیتا ہے آ کر کہ آپ حاکم شام کو، والی شام کو، جو اس وقت شام کا گورنر ہے، جب امام کے قدموں میں اقتدار اصحاب نے لا کے ڈال دیا ہے، اس وقت یہ گورنر شام ہے۔ مغیرہ کہتا ہے اس کو آپ بالکل اس کے عہدے پہ نہ رکھیے گا، نا اہل ہے، بہت ہی خائن ہے، نقصان دہ ہے اسلامی گورنمنٹ کے لیے، آپ اسے نکال دیجئے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا میں نے نکالنے کا فیصلہ تو کیا ہوا ہے، مگر اس بنیاد پر نہیں جو تمہارے ذہن میں ہے، اس بنیاد پر جو میرے ذہن میں ہے۔ بڑا فرق ہے دونوں جملوں کے اندر۔ اس کے بعد جب امام نے اقدام شروع فرما دیا اور اسے فارغ کرنے کے لیے پروانہ جاری فرما دیا تو یہ پہنچ گیا امام کے پاس مغیرہ، پھر کہتا اتنی جلدی بھی آپ نے کیا کی؟ ابھی تو کم از کم حکومت مضبوط ہونے دیتے ہیں آپ، ابھی سے نکال دیا آپ نے، بہت کمزور ہے اسلامی گورنمنٹ، ابھی آپ اگر شام کے صوبے کی مخالفت مول دیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ یعنی اس طرح سے امام کو مشورے دیتا ہے، کبھی کہتا ہے نکال دیں، اور جب نکالتے ہیں تو آ کے کہتا ہے مولا نکال کیوں دیا؟ مغیرہ جیسے افراد، بہت غور کیجئے گا، ایک مرتبہ بحث کر رہے تھے کسی مقام پر، یہ بیٹھے ہوئے حضرت عمار پہنچ گئے اور عمار یاسر سے ان کا مباحثہ ہو گیا، مولا کو خبر ہو گئی۔ جب یہ عمار پہنچے مولا کے پاس، امام سوال کرتے ہیں عمار سے، عمار تم نے اس سے کیوں بحث شروع کر دی تھی مغیرہ سے؟ عمار کہتے ہیں مولا وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کر، آیتیں سنا سنا کر اس کی تشریحات کہیں اور لے جا رہا تھا۔ کب کا واقعہ ہے؟ مولا کے زمانے کا۔ امام نے ارشاد فرمایا چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، اس نے دین سے اتنا ہی لیا ہے جتنا اس کی دنیا کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ وہ متشابہات، آیات متشابہات کے علم کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا کہ تاکہ اس کو اتنا ہی مل سکے جتنا اس کے لیے دنیا کی کفایت ہو سکے۔ ایسے ایسے افراد، اور کیا امام کے زمانے میں صاحبان ایمان کی پہچان، ایک طرف یہ شخص، ایک طرف وہ مثال۔ صرف لفظ ظلم پر آنے سے پہلے بات مکمل کر لیں کہ کتنا مشکل امتحان تھا، اتنا مشکل کہ مالک جیسا شخص والی شام کے خیمے تک پہنچ گیا، اور والی شام کے خیمے کی اگر 4 تنابیں ہیں یا 4 رسیاں ہیں تو 4 رسیوں میں سے 3 رسیاں کاٹ چکا، 4 رسیوں میں سے 3 رسیاں کاٹ چکا، 1 رسی باقی رہ گئی۔ امام کا قاصد آ گیا، امام بلاتے ہیں واپس آ جاؤ، میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان، لیکن یہ ہے وہ مقام کہ جہاں معصوم نے انسان کو ولایت کا مقصد سمجھایا ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ وہ 3 رسی کاٹنے کے بعد 4تھی رسی، مولا ابھی بس کام ہوا چاہتا ہے، یہ تلوار اس کی گردن پہ لگے گی، ختم ہو جائے گا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر میرا مولا اصولوں کی جنگ نہ کر رہا ہوتا تو فرما دیتا ٹھیک ہے کام اتار دو، ختم کر دو، مار دو، پھر آ جانا، سلام ہو علی پر۔ اس طرح سے اصول قائم فرمائے کہ اپنے دشمن کے معاملے میں بھی، اور سلام ہو مالک پر جو علی کا مالک ہے۔
لفظ الگ معنی رکھتا ہے، نسبت الگ معنی میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔